السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلا عشرہ گزار چکے ہیں، دوسرے عشرے کے آخری مرحلے پر ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہم تیسرے عشرے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بقیہ ایام میں زیادہ سے زیادہ محنتوں کے ساتھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جمعہ کے دن پڑھے جانے والی معروف و مشہور سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تو محض اس دنیاوی زندگی کے لیے ایک زینت ہیں اور رونق ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی آپ کے رب کے پاس جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ ثواب کے اعتبار سے، اجر اور بدلے کے اعتبار سے بھی، اور آنے والی زندگی آخرت کے اعتبار کی توقع کے حساب سے بھی بہتر ہے۔ حضرات، ماہ رمضان جو ہر سال ایک بار آتا ہے، یہ پیغام عمل لے کر آتا ہے۔ انسانوں کو، مسلمانوں کو عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ان کے دلوں میں عمل اور نیکیوں کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہم روزہ تو رکھتے ہی ہیں، مسلمان اس کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، اسی کے ساتھ نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، اپنے مالوں میں زکوٰۃ نکالتا ہے، راتوں کو جاگ کر تہجد کا قیام کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یتیموں کا سہارا بنتا ہے۔ غرض یہ کہ بہت سارے ایسے اعمال اور نیکیاں جو مسلمان اس مہینے میں کرتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہی نیکیاں اس کی آخرت کے لیے باقی رہ جانے والی ہیں، اور اسی نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں اس کی کامیابی بھی ہے۔ حضرات،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 50 سے زائد جگہوں پر ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مومن کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی کا راز اور کامیابی کا مزبر قرار دیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان بندوں کو جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں اور اچھائیاں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، نعمتوں والی جنتوں کی بشارت جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یا اسی طرح آپ اس سلسلے کی آخری آیت سورہ عصر میں دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ یقیناً پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، پوری انسانیت نقصان میں ہے۔ نقصان سے اپنے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ خسارے سے اپنے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، یعنی نیکیاں اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اعمال صالحہ میں ہی مضمر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ کہ وہ لوگ جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بھلائیاں اور اچھائیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم اس دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی کو سکون اور اطمینان کی زندگی بنائیں گے۔ شرط یہ ہے وہ مومن ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کی نیکیاں، ان کی بھلائیاں، ان کی اچھائیاں نہ اس دنیا میں ان کی رائے گاہ خراب جانے والی ہے اور نہ ہی آخرت میں ہی خراب جانے والی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ ان کے انہی نیکیوں کی وجہ سے ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی انہیں امن عطا کریں گے، انہیں چین عطا کریں گے، انہیں سکون عطا کریں گے، انہیں اطمینان عطا کریں گے، الجھنوں سے بچائیں گے، تکلیفوں سے بچائیں گے، مصیبتوں سے بچائیں گے۔ اس دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہم انہیں راحت اور سکون پہنچائیں گے، اور جب وہ آخرت کے میدان میں ہمارے یہاں آئیں گے فَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے انہی نیکیوں کی وجہ سے ہم انہیں بہتر اور اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نیکیاں ہماری اور آپ کی زندگی میں اعمال صالحہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور اتنی بڑی اہمیت کہ ان نیکیوں کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کہ جو شخص اس دنیا میں میرے کسی ولی سے، یعنی میرے محبوب بندے سے، میرے پیارے بندے سے، میرے نیک بندے سے، میرے متقی پرہیزگار بندوں سے اگر دشمنی کرے گا فقد آذنتہ بالحرب تو مجھ سے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے ولی اور میرے دوست، میرے محبوب بندے سے لڑائی کرے گا یا انہیں تکلیف دے گا تو وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے فرائض اور واجبات کو ادا کرتا ہے۔ فرائض مطلب نمازیں 5 وقتہ کی ہوئی، زکوٰۃ ہوئی، حج بیت اللہ ہوا، رمضان کے روزے ہوئے، یہ فرائض و واجبات اور وہ عبادتیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب اور فرض قرار دیا ہے، اور انہی عملوں کے ذریعہ بندہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرائض و واجبات سے میری قربت میرا بندہ حاصل کر لیتا ہے، اور جب وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے، فرائض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتوں کا بھی جب وہ اہتمام کرنے لگتا ہے اور اسے ادا کرنے لگتا ہے، نفلی نمازیں، نفلی صدقے، نفلی خیرات، نفلی تمام وہ عبادتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نفلی عبادتوں سے بندہ میری محبت کو حاصل کر لیتا ہے، میری محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں قربت فرائض سے مل رہی ہے اور محبت جو ہے نوافل سے مل رہی ہے، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے
نوافل ادا کرتے کرتے بندہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اپنے رب کا اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اپنے رب کا اتنا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس محبوب بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے منہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو فرائض و واجبات اور سنن و نوافل جیسی عبادتوں کو انجام دے کے اللہ کی قربت محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ اس بندے کے کان کو وہی توفیق دیتا ہے سننے کی جس کو سننے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے، جس کا اس کان میں وہی آوازیں جاتی ہیں، وہ بندہ اپنے کان سے وہی باتیں سنتا ہے جو باتیں سننے سے شریعت خوش ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، شریعت کی تعلیمات ہوتی ہے، اور ان باتوں کو، ان آوازوں کو سننے سے اپنے کان کو وہ اللہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کہتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، یعنی میں اس کے ہاتھوں کو توفیق دیتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں کی حفاظت کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی گندے کام نہیں کرے گا، وہ گندی چیزیں نہیں پکڑے گا، وہ حرام شے کو اپنے قریب آنے سے کیا اپنے ہاتھ سے وہ چھونا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایسے ہی اس کے قدم اسی راہ پر چلیں گے جس راہ پر چلنے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہوئے بندے کی اس کی توفیق دے گا، اور پھر وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ یہ نیکیوں کا ثمرہ ہے، یہ بھلائیوں کا نتیجہ ہے، یہ اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں سب سے وفادار ساتھی باوفا ساتھی اگر کوئی ہے تو انسان کے اس کے اعمال صالحہ ہیں، اس کے نیک اعمال ہیں، اس کی اچھائیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی جگہ پر جہاں اس کی کوئی حمایت کو نہیں آ سکتا، نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کے بڑے بھائی، نہ اس کے دوست، نہ اس کے احباب، زندگی میں دنیا میں جس کے لیے جتنی ساری قربانیاں دینا چاہے دیتا چلا جائے، پر ایک ایسا موقع آئے گا کہ دنیا کی کوئی شے بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی، سب بے وفا ہو جائیں گے، سب غدار ہو جائیں گے، سب تنے تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے۔ اگر وہاں پر کوئی اس کا ہمدرد ہوگا، اس کا کوئی ہمنوا ہوگا، اس کا کوئی ساتھی ہوگا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، اس کی حمایت اور تعاون میں کوئی آگے بڑھے گا، تو دنیا کا کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ اس کے اچھے اعمال آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے قبرستان کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے ساتھ چلتی ہیں، جنازے کے ساتھ جاتی ہیں، سب جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے، جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دوسرا چیز اس کے مال جاتے ہیں، خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، آپ کی گاڑیاں ہیں، وہ سب قبرستان تک ساتھ جاتی ہیں۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس اسی دنیا میں پلٹ کر آ جاتی ہیں، اور صرف ایک چیز اس آدمی کے ساتھ، اس میت کے ساتھ باقی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اندازہ کرو، غور کرو، ہم قربانی دیں تو کس کے لیے دیں؟ باپ کے لیے دیں جو ہمارا ساتھی نہیں، ماں کے لیے دیں جو ہمارا ساتھی نہیں، دوستوں کے لیے دیں جو ہمارا وفادار نہیں۔ ہمارا وفادار اگر کوئی ہے تو ہمارے اعمال صالحہ ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری اچھائیاں ہیں، یہ ایسی جگہ پر ہمارا ساتھ دیں گی جہاں دنیا کے اندر بہت سارے محبت کے نعرے اور دعوے لگانے والے سب کے سب پیچھے چلے آئیں گے، سب چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت ذرا دیکھو اس کی نیکیاں اس کے عذاب کے لیے کتنا دفاع کرتی ہے، اس کو مصیبتوں سے کس قدر بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے سر کے پاس اس کی نمازیں ہوتی ہیں، اس کے پیر کے پاس اس کے صدقات و خیرات ہوتے ہیں، اس کے دائیں جانب اس کے روزے ہوتے ہیں، اس کے بائیں جانب اس کے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ ساری نیکیاں جو وہ اس دنیا سے کر کے گیا ہے، جو ہی قبر میں دفن ہوتا ہے یہ ساری نیکیاں اس کے چاروں طرف آ کر اسے گھیر لیتی ہیں۔ عذاب کا فرشتہ سرہانے سے آتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، قریب نہیں آنا اس بندے
بندے کے، یہ نمازی ہے، یہ روزے دار، روزہ قریب میں آ جاتا ہے، عذاب سے فرشتوں کو وہاں سے ہٹاتا ہے، عذاب سے دفاع کرتا ہے، مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، صدقات و خیرات اس کے آگے آ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ ساری نیکیاں جو ہم اور آپ اس ماہ رمضان کے خصوصی مہینے میں انجام دے رہے ہیں اور اپنی زندگی میں جو انجام دیتے ہیں آخری سانس تک، یہ ساری عبادتیں ہماری اس قدر وفادار بنیں گی کہ قبر کے اندر جہاں کے خطرناک عذابات ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر ان عملوں کے ذریعہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے رہنے کا اور سکون و اطمینان کا بندوبست کرے گا۔ وہیں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی تاریکی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں جس کو بلا کر دو چار باتیں کر لو، تسلی مل جائے، سکون مل جائے۔ قبر ہے، تنہائی ہے، وہ اکیلا بندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانتے بھی ہو وہاں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ایک انسان نمودار ہوگا۔ کہا بندے گھبرا مت، ٹینشن مت لے، فکر مت کر، تو اکیلا تنہا ہے، میں تجھے تسلی دوں گا، میں تجھ سے باتیں کروں گا، میں تجھے گفتگو کروں گا، میں تجھے سکون دوں گا۔ وہ کہے گا میں یہاں اکیلا تھا، پر دوسرا تو ہے کون، آیا کیوں میرے پاس، کاہے کو آیا اور کون ہے؟ وہ جواب دے گا انا عملک الصالح، میں تیری نیکیاں ہوں، میں تیرے اچھائیاں ہوں، میں تیری بھلائیاں ہوں۔ اللہ نے نیکیوں کو خوبصورت جوان انسان کی شکل آج بنا کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سکون پہنچاؤں۔ پھر وہ استقبال کرے گا، سکون کی زندگی قبر میں بھی بسر کرے گا۔ وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جس کو جب بیدار کیا جائے گا سامنے دیکھے گا بھوت پریت کی طرح، کالے کلوٹے، دانت باہر نکلے ہوئے، بال لمبے لمبے، ڈراؤنی شکل میں ایک انسان کو دیکھے گا، تڑپ اٹھے گا، چیخ اٹھے گا، چلا اٹھے گا، ارے ہے کون؟ قبر کی تاریکی اور اندھیرے نے ویسے ہی مجھے پریشان کیا تھا اور میرا چین جو ہے چھین لیا تھا، مجھے تسلی نہ مل رہی، مجھے سکون نہ مل رہی، اور مصیبتوں پہ دوگنی مصیبت کرنے کے لیے تو ایسا بھوت پریت کی طرح بن کر ہمارے سامنے مجھ کو ڈرانے کیوں آیا ہے، مجھے خوف دلانے کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ جواب ملے گا انا عملک السوء، میں تیری برائیاں ہوں، میں تیری بدکاریاں ہوں، میں تیری نافرمانیاں ہوں، میں تیرے گناہ ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ سے بغاوت کر کے کی تھی۔ آج اللہ تیری تکلیفوں پر تکلیفیں بڑھانے کے لیے، تجھے مصیبتوں پر مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ میں یوں ہی تجھے کچو کے لگاؤں گا، ڈراتے رہوں گا، تکلیفوں میں تجھے ڈالوں گا اور عذاب میں تو مبتلا رہے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر کے اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں رمضان کا مہینہ یہ عمل کا پیغام لے کر آتا ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ انہی عملوں کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنورنے والی ہے اور انشاءاللہ آنے والی آخرت کی زندگی بھی ہماری سنورنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں اعمال صالحہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں ہم اور آپ درگزر کر دیتے ہیں، ہم اس پر اندازہ، اس پر غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے یہ نیکی کرنے کتنا ثواب ملے گا، یہ نیکی کرنے ہمیں کیا ملے گا، یہ نیکی کریں گے ہمیں کون سا اجر ملے گا، ہم غور نہیں کرتے اور یوں ہی اپنی نگاہوں کے سامنے سے اس کے سامنے سے گزر جاتے، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ نیکیاں اتنی اہم ہے، انسان جب آخری سانس لیتا ہے دم توڑنے والا ہوتا ہے، فرشتہ موت ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، پھر دنیا کی ساری عیش پرستی بھول جاتا ہے۔ آخری لمحہ اس کو دنیا کی کسی چیز کی تڑپ نہیں، نہ اسے بنگلہ چاہیے، نہ اسے گاڑی چاہیے، نہ اسے کوٹھیاں چاہیے، نہ اسے عیش چاہیے۔ دم ٹوٹتے وقت بھی انسان آخری تڑپ لے کر جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ اعمال صالحہ کے لے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت قریب آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، روح اب نکلے کہ تب نکلے، تو جانتے ہو بندہ کیا بولتا ہے؟ رب ارجعون، بس اللہ تھوڑی مہلت دے دے، رب ارجعون۔ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی مہلت لے کر اس دنیا میں آئے اور فکر نہیں ہوئی، آخری لمحہ جب سانس ٹوٹنے لگا تو وہ کہہ رہا ہے فرشتہ موت سے رب ارجعون، تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے میرے پروردگار، فرشتے کو اجازت دے، مجھے مہلت دے دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیکیاں کر لوں جسے چھوڑ کر دنیا میں آ گیا، میں وہ نیکیاں دوبارہ کر لوں، تیرے راہ اور تیری راہ میں اپنے مالوں کا خیرات کر دوں، صدقہ دے دوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے 60 سالہ زندگی نہیں سدھر پایا، اب کیا سدھرے گا؟ کیا تیرے پاس میرے پیغمبر رسول نہیں آئے؟ کیا تجھے پیغام نہیں دیا گیا کہ غرغرے کی حالت میں جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر تڑپے گا بھی، تجھے سیکنڈوں مہلت نہیں ملے گی، اب تو موت کا قانون آ گیا
اور یہ قانون اٹل ہے، یہ قانون ٹل نہیں سکتا. اب تو دنیا سے جانے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتا تو اعمال صالحہ کی طرف آخری لمحہ بھی ہوگی. اور آخرت کے میدان میں یہ تو دنیا ہے جہاں جاتے ہوئے بھی نیکیوں کے لیے تڑپ کے جا رہا ہے. ہمیں تندرستی ملی ہے، ہمیں عیش کی زندگی ملی ہے، اب بھی موقع ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، نیکیوں کے ایک ایک راستے کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت بنا لو تاکہ تڑپنا نہ پڑے. اور آخرت کے میدان میں تو یوں تڑپے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک بندے سے اللہ اکیلے اکیلے گفتگو کرے گا، اکیلے اکیلے بات کرے گا، ہر کسی سے. لیسا بینہ و بینہ ترجمان، کوئی دوسرا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اور نبی نے فرمایا فینظر الایمن الی ما قدم علیہ، وہ بندہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو اپنے دنیاوی اعمال دیکھے گا، وہ اپنے کارنامے دیکھے گا. فینظر ایسرہ، جب اپنے بائیں دیکھے گا اپنے کارنامے دیکھے گا، اپنے دنیاوی اعمال دیکھے گا. اور جب سامنے اٹھا کر نگاہ دیکھے گا بھڑکتی ہوئی جہنم دکھائی دے گی، وہ شعلے دار آگ دکھائی دیں گے، وہ زہریلے سانپ اور بچھو دکھائی دیں گے. عذاب کے لیے جو منتظر ہوں گے سامنے جہنم کو دیکھ کر تڑپ اٹھے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، زندگی کی سانس باقی ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اپنے آپ کو اس نار جہنم سے بچا لو جو بھڑکتے ہوئے شعلے تمہارے انتظار میں ہیں. تو آخرت کے میدان میں بھی ہمارے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے ہی اعتبار سے حساب و کتاب ہوگا. ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز نیکیوں میں ہے، اسی میں راز، اسی میں مضمر ہے. اچھائیوں میں، بھلائیوں میں جو بھی جیسا موقع ملے نیکیوں کو ہاتھ سے اپنے مت جانے دیا کرو، ورنہ یہ جان لو کہ سانس، یہ رمضان کا مہینہ ملا، اگلا مہینہ ملے نہ ملے، یا اگلی سانس ملے نہ ملے، زندگی کی کیا گارنٹی. اور میں نے اس موضوع کو صرف اسی لیے منتخب کیا ہے کہ ابھی چند ایام باقی ہیں، 10 دن آخری عشرہ ہمارا باقی ہے رمضان کا. اس میں جہاں ہم نے اس سے پہلے بہت ساری محنتیں کی ہیں، آخری عشرے کو لے کر آپ اور زیادہ محنتیں کیجئے، اور زیادہ نیکیاں کیجئے، اور زیادہ اعمال صالحہ اختیار کیجئے. انہی نیکیوں کی وجہ سے ہماری زندگی آخرت بننے والی ہے. آخری عشرہ جو ہی سامنے آتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جایا کرتے. اللہ کے نبی نیک معصوم الخطا، نیکیاں تو کر ہی رہے، لیکن کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں، کچھ ایام، کچھ دن ایسے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کے لیے اشارہ کر دیے کہ رمضان کے جو 20 ایام گزر گئے نیکیاں کر رہے ہو کوئی بات نہیں، اب جو آخری عشرہ آ رہا ہے یہ ان 3 عشروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں آپ اور زیادہ محنت کیجئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہی عشرہ اخیر داخل ہوتا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ، آخری 10 راتوں کو مسلسل جاگتے، مسلسل 10 رات جاگتے، بیدار رہتے. کیوں؟ بیداری کی بھی ایک وجہ اور سبب ہونی چاہیے. جاگنا ہمارا بھی، دیکھو مومن جو ہوتا ہے نا، اچھا مسلمان جو ہوتا ہے، اس کا جاگنا کیا، اس کا سونا کیا، اٹھنا بیٹھنا سب کے سب نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. اور راتوں کو جاگنا مقصد اللہ کی عبادت کرو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے رہو. رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات، 1000 مہینوں سے. اور اندازہ لگایا گیا 83 سال 4 مہینے عبادت میں لگے رہو، لیلۃ القدر کی ایک رات یہ مل جائے، 83 سال 4 مہینے کی عبادتوں کا ثواب ایک رات میں اللہ تمہیں دے رہا ہے. ہزاروں سال جینے والے دنیا میں گزر چکے، ہماری عمریں 80 90 70 100، یہ مختصر سی عمریں، اور اللہ رب العزت کا احسان یہ ہوا پیغمبر کے ذریعہ ہمیں یہ نعمت دی کہ اگر لیلۃ القدر کی ایک رات تلاش کر کے جاگ لو، بیدار ہو جاؤ، عبادت کر لو، دعائیں پڑھ لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہترین دعا، اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق دے. یہ شب قدر کی مخصوص دعا، پیاری دعا جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے نبی نے سکھلائی تھی، یہ دعائیں پڑھتے رہو. قرآن مجید کا نزول اسی ماہ میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بہت سارے بھائی یہاں بھٹک گئے، وہ بولے تھے نا شب برات میں نازل ہوا قرآن، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہاں واضح ہو رہی ہے بات کہ وہ قرآن مجید کے نزول کی رات
شب برات 15ویں شعبان کی نہیں بلکہ رمضان کے آخری 5 طاق راتوں میں کوئی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اور لیلۃ القدر یہ اتنی بابرکت رات ہے, اتنی مبارک رات ہے کہ علماء تفسیر کرتے ہیں قدر کے معنی ہوتے تنگ. آسمان سے جبریل فرشتے سید الملائکہ سردار فرشتوں کے وہ جو قرآن مجید لے کر وقت الفوقت نبی پر نازل ہوئے, وہ جبریل اپنے ساتھ اتنے فرشتے لے کر اترتے ہیں, پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے, پوری زمین تنگ ہو جاتی ہے, فرشتوں سے بھر جاتی ہے, سلام سلام کرتے ہر بندے پر, ہر مومن. یہ وہ بابرکت رات ہے, یہ قدر اندازے کی رات ہے. اللہ رب العزت اسی رات میں ہر شخص کے سالانہ فیصلے کر دیتا ہے. دیکھو غور کرو, اسی رات میں آنے والے سال کے پورے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. کون بندہ کتنا دن جیے گا, کون بندہ کب بیمار ہوگا, کون بندہ کب مرے گا. حال یہ ہے ہماری زندگی کے فیصلے آسمانوں سے آ رہے ہیں اور ہم اس رات میں روڈوں اور سڑکوں پر گھوم کر اپنا وقت گنوا رہے ہیں, جبکہ ہمارا فیصلہ, ہماری موت کا پروانہ آ چکا ہے, ہماری زندگی کی خوش نصیبی ہم کو مل چکی ہے. سارے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور اسی پر پورے بندوں کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا جاتا ہے. یہ قدر منزلت کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے. اسی طرح انہی 10 دنوں میں پیارے نبی اعتکاف کیا کرتے. کتنی اچھی عبادت, کتنی پیاری عبادت ہے. 10 دن تک اللہ کے نبی ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے, بلکہ اپنی وفات کے آخری رمضان میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. کیوں؟ اعتکاف کوئی معمولی عبادت, 10 دن تک کے لیے, 20 دنوں تک کے لیے دنیا سے الگ ہو جانا, بیوی بچوں سے الگ ہو جانا, رشتے ناطے توڑ دینا. کیوں؟ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ بندے کا سب سے مضبوط رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ سے اس کا رشتہ ہے. اس کا رشتہ اللہ سے, اس سے زیادہ مضبوط رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی اس سے زیادہ اپنے بندوں سے کوئی پیار اور محبت کرنے والا کوئی اس دنیا میں ہو سکتا ہے. وہ ثابت کیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ, اپنی نیکیوں کے ذریعہ, کہ دیکھو یہ اعمال صالحہ ہی ہیں, یہ نیکیاں ہی ہیں جو ہماری اس دنیاوی زندگی کو ہمیں اپنی ذلت و رسوائی سے نکالنے والی ہے. اللہ سے رو, اللہ کو یاد کرو, اس سے دعا و مناجات کرو. بیماریاں جو دنیا میں آتی ہیں, مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہیں, تکلیفیں جو دنیا میں آتی ہے, انشاءاللہ ہم سب کی دعاؤں سے ہمیں نجات ملنے والی ہے. دنیا کی زندگی بھی ہمیں چین کی ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہمیں چین کی ملے گی. اور قبر کی دنیا جو نہایت ہی خطرناک اور بھیانک ہے, جس سے ہر شخص کو گزرنا ہے, قبر کی دنیا بھی سنوارے گی تو ہماری نیکیاں سنوارے گی, ہمارے اعمال سنوارے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اچھے اعمال کرنے کی اللہ العالمین توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور دوستو, خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان یہ ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری مسجد جو جہاں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں, اکٹھا ہوئے ہیں, یہاں آبادی کے لحاظ سے بہت ہی مختصر لوگ ہیں. جمعہ کا دن ہے جو یہاں وہاں سے بڑی دور دراز سے لوگ الحمدللہ تشریف لاتے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. اور آپ سبھی کو معلوم ہے رمضان کے مہینے میں اس مسجد میں بھی تراویح کی نماز کا اہتمام بجماعت کیا جاتا ہے. 2 حافظ صاحبان کو منتخب کیا گیا ہے جو الحمدللہ پہلے رمضان سے لے کر ابھی تک وہ تراویح کی نماز باضابطہ اور اہتمام کے ساتھ وہ یہاں لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں تراویح کی. لیکن دیکھو اپنے مال اور اپنے جو ہے قیمتی دولت کو علم کی راہ میں بھی خرچ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. علم کا راستہ ہے. جو حفاظ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن مجید کو سینے میں محفوظ رکھنا بڑی جی گردے کے کام, بڑی محنتوں والا کام ہے. 30 پارے سینوں میں محفوظ کر لینا اور پھر اس کو لوگوں کو سنانا, یہ بڑی ہمت کی. اللہ بہت خوش نصیب بندوں کو اپنے یہ توفیق دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ قرآن مجید جہاں پڑھنے میں ثواب ہے, آپ سبھی جانتے ہیں اس کو سننے میں بھی ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جن پر قرآن نازل ہوا وہ خود صحابہ سے سنا کرتے تھے, ذرا سناؤ قرآن. اچھا لگتا تھا. جیسے ہمارے نوجوانوں کو گانے اچھے لگتے ہیں, میوزک اچھے لگتے ہیں, تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے کان کو اگر اچھائی پہنچانی ہے قرآن کی تلاوت سنیں. تراویح کی نماز باجماعت اتنی ساری تعداد ہے. دیکھو جمعہ کا دن ہے, کم سے کم اندازہ اگر کیا جائے 300-400 لوگ ہوں گے 3 منزلیں ملا کر. لیکن یہ تراویح کی نماز کا میں اعلان صرف اس وجہ سے خاص کر رہا ہوں کہ جو بھائی ہمارے دینا چاہیں وہ دے, لیکن میں صرف کوشش کروں گا اور یہ التجا کروں گا, درخواست کروں گا, کم سے کم 100 آدمی
100 آدمی ایسے تیار ہو جائیں جو 500 روپیہ کم سے کم ڈالیں. یہ علم کی قدر ہے, علم کی عزت ہے, اور علم کی راہ میں خرچ کرنے میں آپ کی روزیوں میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. چونکہ آبادی کم ہے اس وجہ سے اعلان بھی کیا جاتا ہے, نمازی بھی کم ہے, آپ سبھی جانتے ہیں اچھی طرح اس مسجد کے حالات کو. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں میں درخواست کروں گا کہ 100 آدمی تو خصوصی طور پر 500 روپیہ ڈالیں, بقیہ جو لوگ ہیں اللہ جی نے جس کا جو توفیق دیا ہے, اگر وہ نہیں لائے ہیں تو بعد میں بھی دے دیں گے, ابھی 10 دن باقی ہے, لیکن اعلان کرنا ضروری تھا. اللہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, علم کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے زکوٰۃ اور خیرات, اپنے مال اور اپنی دولت اور اپنی عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں انجام دینے کے لیے عالم توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر, ہماری موت ہو ایمان میں خیر پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.